بچے ہیں جو آفیسر کی لائن میں آتے ہیں، جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے، بہت زیادہ جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، اور انہوں نے اپنے خاص 3 باتوں کو دھیان رکھا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے ان کے اندر مریادا، ایک دوسرے کا سمان کرنے کی ان کے ذہن میں رہتا ہے، اور ان کے اندر تہذیب و تمدن رہتا ہے، یعنی ان کے اندر سبھیتا ہوتی ہے، سنسکار سبھیتا ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ سمے کی قدر کرتے ہیں، یعنی سمے کا 1 منٹ بھی کبھی خراب نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ زبردست اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہر حال میں یہ وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور وہ 3 لوگ وہ یہ ہیں کہ جن کے اندر سبھیتا ہوتی ہے، سنسکار ہوتے ہیں، اور سمے کا صحیح اپیوگ کرتے ہیں، اور دن رات اسٹرگل کرتے ہیں۔ ہاتھ باندھے کیوں کھڑے ہو حادثوں کے سامنے، شاعر نے کہا ہے کہ ہاتھ باندھے کیوں کھڑے ہو حادثوں کے سامنے، حادثے کچھ بھی نہیں ہے حوصلوں کے سامنے۔ جیسے ابھی انصار سر آپ کو بتا رہے تھے، یہ وہی انصار سر ہیں جو پلولا میں ترکی انٹر کالج چلاتے ہیں، داؤد ترکی انٹر کالج چلاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا سادگی اس قدر ہے ٹھکانا نہیں، اور ان کا بچوں کے پرتی پیار اور سمان اس قدر ہے کہ بہت سارے غریب بچے ان کے یہاں مفت میں ایجوکیشن لیتے ہیں، اور دور و دراز سے آنے والے بچوں کو جو بھی سمسیایں ہیں وہ ون بائی ون ان کی ان سمسیاؤں کا سولوشن ہوتا ہے۔ تو میں ہر اسکول میں پڑھنے والے ان بچوں سے کہوں گا کہ جو بھی آپ آنے والی ایگزام، جو بورڈ کا ایگزام 2027 میں غالباً ہوگا، 2027 میں جو آپ جس بورڈ ایگزام میں بیٹھیں گے اس کی آپ کمر کس کے تیاری کر لیجئے۔ پیارے بچوں، ہائی اسکول یا انٹر کے نام پر جو آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، بظاہر وہ پانی کا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب جب بھی آپ کا سلیکشن ہوگا، جب جب بھی آپ کی میرٹ بیس پر کہیں آپ کا انتخاب کیا جائے گا اور سوچی بنے گی، تو وہاں پر کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ 1 نمبر سے آپ کو پچھاڑ کر ان کا سلیکشن ہو جائے گا، اور کہیں 1 نمبر کی وجہ سے آپ رہ جاؤ گے۔ اس وقت آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے آپ کے ٹیچرز آپ کو سمجھاتے تھے، آپ کے پیرنٹس کتنا آپ کو سمجھاتے تھے۔ اس وقت کا رونا، چیخنا، چلانا آپ کے کام نہیں آئے گا، چونکہ یہ وقت ہے اگر آپ پورے سمے سے بچنا چاہتے ہیں، مزدوری سے بچنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی الجھن پریشانی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو پیارے بچوں آج محنت کر لو۔ یہ آپ پر منحصر ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ اپنا کل کیسا چاہتے ہیں، آپ اپنا کل کیسا چاہتے ہیں، ویسی آج آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جتنے بہترین عہدے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، جتنا بڑا آپ آفیسر بننا چاہتے ہیں، اتنی آج آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور جب محنت کریں گے تب آپ زمانے کے ہر حالات سے بڑھ چڑھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو ہٹا کر دیکھو، گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو ہٹا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ تو یہ کب ممکن ہوگا؟ جب کہ آپ اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ آپ یاد رکھیے، وہ آپ کے پیرنٹس جو آپ کے فیس کے نام پر، یونیفارم کے نام پر، آپ کے لالن پوشن کے لیے، آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، آپ کے گھر کے لیے ہر وقت وہ انتھک مشین یا بیل کولی کی طرح پورا دن کام میں لگے رہتے ہیں، ان کا بھی ایک سپنا ہے، ان کا بھی ایک خواہش ہے، ان کی بھی ایک تمنا ہے، ان کی بھی ایک آرزو ہے، اور وہ ساری کی ساری آرزو ان کی اپنی پرسنل نہیں ہے، وہ ساری خواہشات جو اب آپ سے منتخب ہے، یعنی آپ سے جڑ گئی ہے، بہت سارے ارمان ان کے آپ سے وابستہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو سمسیایں، جو پریشانیاں، جو اسٹرگل، جو مصیبتیں ہم نے جھیلی ہیں، کسی قیمت پر وہ ہمارا بچہ نہ جھیلے۔ شاید اسی وجہ سے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کی کمر جھک جاتی ہے، اور ان کا صرف مین ایک ہی سپنا ہے کہ کسی قیمت پر میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ اے بچوں، کبھی آپ نے اپنے پیرنٹس کو کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو مزدوری کرتے دیکھا ہے؟ کاش اگر آپ ایک بار دیکھ لیتے کہ ہمارا باپ ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے کس طرح کمائی کرتا ہے، کس طرح محنت کرتا ہے، ہماری فیس کے لیے، ہمارے یونیفارم کے لیے، ہمارے روزگار کے لیے، ہمارے ہر خرچے کے لیے، تو ہم کبھی بھی باحیات نہیں کرتے۔ آج ہم پڑھتے ہیں اور پڑھائی کے نام پر طرح طرح کی پریشانیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے دوست کے کہنے پر، کبھی اپنے کسی دوسرے ریلیشن شپ والے کے کہنے پر۔ یاد رکھیے، رب وحدہ شریک نے آٹومیٹکلی آپ کو دوست بنا کر بھیجے ہیں، اور وہ ایسے دوست ہیں جو آپ کا قبض بنے ہوئے ہیں، 100% آپ سیو رکھتے ہیں، اور وہ دوست آپ کی ماں ہو سکتی ہے، وہ دوست آپ کا باپ ہو سکتا ہے، وہ دوست آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے دوست ہیں جو بلا سیلری کے، بنا لوبھ لالچ کے، بنا کسی وجہ کے آپ کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ
کہ ہمارا بچہ ہم سے آگے ہو جائے، ہمارا بچہ ہم سے زیادہ کامیاب ہو جائے، تاکہ دنیا کا دوست کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس سے آگے ہو جائیں۔ تو پھر کیوں آپ ان بناوٹی دوستوں کے چکر میں آ کر اپنا آپ سمے برباد کرتے ہو؟ پھر میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، اے بچوں، آپ اپنی زندگی کو، اپنے لائف اسٹائل کو بدلیں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ آج ہی سے اپنی کمر کسیں اور بورڈ کے ایگزام کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے ہیئر اسٹائل ہیں، یہ آپ کے چہرے پر لگی کریم پاؤڈر ہے، یہ آپ کے پہنے ہوئے لباس کی جو پریس کی یہ کڑک ہے، یا اور طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سب بلا فضول ہیں، یہ سب آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو کامیاب ہونا ہے، سب سے پہلے آپ کو وہ گول، وہ مقصد، وہ آرزویں پوری کرنی ہے جن کا آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے تمام گول مقاصد کو پورا کر لیا تو آٹومیٹکلی آپ ہیرو ہو جاؤ گے۔ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اپنے بالوں کو سنوارنے کی، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورو راشٹرپتی اے پی جے عبد الکلام جو سائنٹسٹ ہیں، جو ہمارے ان کو میزائل مین کہا جاتا ہے، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہوگا۔ تو بات چہرے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، بات آپ کے اندر آپ کی جو انٹرنل سسٹمز ہے، جو آپ کی مینٹلٹی ہے، وہ پاورفل ہونی چاہیے، اور وہ پاورفل جب ہوگی جب آپ کا مائنڈ پوزیٹو ہوگا۔ زمانے کے حالات سے آپ واقف ہیں، یہاں پہ ہر آدمی آپ کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کو تمام چھوٹی موٹی باتوں سے اگنور کرنے کے بعد، جد و جہد کسی کی اونچ نیچ کی باتوں میں نہ آنے کے بعد، صرف اپنے مقصد پر دھیان دینا ہے، اور وہ مقصد آپ کا 100% یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں قابل ہونا ہے، آپ کی اسٹڈی پر دھیان دینا ہے، اور 100% آپ کوشش کریں کہ آپ کم سے کم 90 پلس میں اپنے مارکس لے کے آئیں۔